ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں جیرک نامی ایک تجربہ کار ماہی گیر اپنے جوار کی وجہ سے زندگی گزار رہا تھا۔ ہر صبح فجر سے پہلے وہ اپنی خراب کشتی سیوس پر کھلے سمندر میں چلا جاتا اور دوپہر تک اپنے سفر کے ساتھ واپس آ جاتا۔ جیرک اپنی مہارت اور ماہی گیری کے بہترین مقامات تلاش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ تحفہ اسے اس کے والد اور اس کے والد کے والد سے ملا تھا۔ ایک خاص موسم گرما میں مچھلی اپنے معمول کے پانیوں سے غائب ہو گئی تھی۔ دن بدن جیرک خالی جال لے کر واپس آیا۔ گاؤں والے پریشان ہونے لگے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا انحصار سمندر کے فضل پر تھا۔ اس رار کو حل کرنے کے لیے پرعزم جیرک نے اس سے کہیں زیادہ آگے جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ ماضی کی گہرائی کے نام سے نامعلوم پانیوں میں جانا جاتا تھا۔ جب وہ خوفناک دھند میں چلا گیا جس نے ہمیشہ کے لیے بھوت کی گہرائی کو ڈھانپ دیا تھا، جیرک نے دیکھا کہ اس کی کشتی کے ارد گرد پانی ایک عجیب چاندی کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ اچانک ایک بہت بڑا سایہ سی وسپر کے نیچے گزرا اور جیرک کی کشتی ایک طاقتور کرنٹ میں پھنس گئی جو اسے کسی نامعلوم منزل کی طرف کھینچتی رہی۔ گھنٹوں بعد دھند صاف ہو گئی جس نے ایک جزیرے کو ظاہر کیا جو کسی نقشے پر نہیں تھا۔ حیران ہو کر جیرک نے اپنی کشتی کو لنگر انداز کیا اور ساحل پر قدم رکھا۔ یہ جزیرہ سرسبز و شاداب تھا جس کے مرکز میں متحرک نباتات اور ایک پرسکون جھیل تھی۔ جب اس نے کھوج کی تو اس نے ایک بوڑھے موسم کا شکار ماہی گیر کو ٹھوکر ماری جو پانی کے کنارے پر جال بچھا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، سلام مسافر، میں ایلڈرین ہوں، اس جزیرے کا رکھوالا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ اس کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں۔ جیرک حیران رہ گیا اور بولا، ہمارے پانیوں سے مچھلیاں غائب ہو گئی ہیں اور میرا گاؤں خطرے میں ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ایلڈرین نے سر ہلایا، زیادہ سے زیادہ ماہی گیری اور نظر انداز ہونے سے سمندر کا توازن بگڑ گیا ہے۔ مچھلیوں نے یہاں سمندر کے قلب میں پناہ مانگی ہے۔ ایلڈرین کی باتوں کو جیرک نے غور سے سنا۔ توازن بحال کرنے کے لیے آپ کو سمندر کا محافظ بننا چاہیے۔ صرف وہی مچھلی پکڑو جس کی آپ کو ضرورت ہو، پانی کا احترام کرو اور اپنے گاؤں کو بھی ایسا کرنا سکھاؤ۔ مقصد کے ایک نئے احساس کے ساتھ جیرک نے ایلڈرین کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کشتی پر واپس چلا گیا۔ واپسی کا سفر چھوٹا لگ رہا تھا اور جیسے ہی وہ ساحلی قصبے کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ پانی ایک بار پھر مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن سے جیرک نے اپنے گاؤں کو پائیدار ماہی گیری کے طریقوں میں آگے بڑھایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آنے والی نسلوں کے لیے سمندر بہت زیادہ رہے۔ اس نے ایلڈرین کی حکمت کا اشتراک کیا، گاؤں والوں کو سمندر اور اس کی مخلوقات کا احترام کرنا سکھایا۔ ساحلی قصبہ نہ صرف سمندر کے فضل سے بلکہ فطرت کے ساتھ ملنے والی ہم آہنگی سے پروان چڑھا۔ جیرک کی میراث برقرار ہے جو انسان اور سمندر کے درمیان احترام اور توازن کی طاقت کا ثبوت ہے۔